لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقبول احمد، مقبول نظر چینل کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں قومی اسمبلی کا بجٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے بجٹ پیش ہو چکے ہیں اور ان پر بحث بھی ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی میں جو بحث و تکرار بدتمیزیاں ہوئیں وہ بھی عوام نے دیکھ لیں۔ یہ ایوان میں بیٹھے پڑھے لکھے لوگ جو جاہلوں کی طرح لڑتے ہیں، کیا یہ عوام کے لیے کچھ سوچ سکتے ہیں؟ آپ لبوں میں ہنس رہے ہیں، جناب اسپیکر کھل کے ہنسے ہیں کہ 3420 کی فگر انہوں نے کہا ہے کہ قرض مزید لیں گے 3000 اور 420۔ اب بتائیے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ 3 سالوں میں انہوں نے قوم کے ساتھ 420 کی ہے، تو یہ تو ان کی اپنی جو فگر ہے جناب اسپیکر وہ بتا رہی ہے کہ اس سال انہوں نے 3400۔ خیر، حکومتی اراکین اور اپوزیشن اراکین کی لڑائی جھگڑے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ماضی کی طرح ہر حکومت اپنا بجٹ پاس کروا ہی لیتی ہے اور ہر اپوزیشن بجٹ کو عوام دشمن کہتی ہے، اور جب یہی اپوزیشن اقتدار میں ہوتی ہے تو اپنے بجٹ کو بہترین قرار دیتی ہے۔ دراصل بجٹ نمبر گیم کا ایک گورکھ دھندا ہے جس میں ٹیکس چھوٹ، ریلیف، سبسڈی اور ترقیاتی کاموں جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہت سی چیزوں پر ٹیکس چھوٹ کی بات کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عام آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ بجٹ اصلاحات میں یہ باتیں شامل ہونی چاہیے کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء کو صرف تنخواہ ملنی چاہیے۔ بجلی، گیس، پانی، ٹیلی فون اور الاؤنسز وغیرہ کی جو رعایت حکومتی اور اپوزیشن اراکین کو ملتی ہیں وہ نہیں ملنی چاہیے، بلکہ ایوان میں جو کھانے پر خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ان اراکین سے لیا جانا چاہیے۔ عام آدمی روٹی کو ترستا ہے اور ایوان میں اراکین اپنی سہولتوں کے لیے بل پاس کروا لیتے ہیں۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، یہ سب اپنے مفاد کے لیے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب بجٹ کی بات کرتے ہیں۔ بجٹ میں 10% پینشنز میں اضافہ کیا گیا۔ کم آمدنی والوں کو 20 لاکھ قرضے دیے جائیں گے۔ 10% پینشن میں اضافہ کیا گیا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر کم آمدنی والوں کو 20 لاکھ قرضہ دیا کیسے جائے گا؟ کیا پاکستان میں ایسا صاف شفاف نظام ہے کہ 20 لاکھ حقدار تک پہنچیں؟ اور پھر 850 سی سی گاڑیوں پر مختلف ٹیکسز کا خاتمہ کیا گیا، مگر کیا اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا؟ کیا گاڑیاں سستی اور معیاری ہو جائیں گی؟ کیونکہ جو گاڑی انڈیا میں انڈین روپوں میں 4 لاکھ کی ملتی ہے، جو ہمارے ہاں تقریباً 7.5 لاکھ بنتے ہیں، مگر ویسی گاڑیاں ہمیں تقریباً 15 لاکھ کی ملتی ہیں، اور فیچر بھی یہاں کم ہوتے ہیں، کیونکہ گاڑی مافیا تو وہی ہے، وہی 4-5 کمپنیاں۔ اب گاڑیاں مہنگی کر دیں گے اور عام آدمی کو پھر ریلیف نہیں ملے گا۔ اسی طرح موبائل پر ود ہولڈنگ ٹیکس کم کیا گیا، مگر 3 منٹ سے زیادہ پیکج والوں پر ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اب موبائل کمپنیاں کال پیکجز پر پیسے بڑھا دیں گی اور عوام لٹتے رہیں گے۔ حکومت نے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے رقم مختص کی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا علماء کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے کوئی رقم مختص کی گئی؟ نہیں۔
تو اس پر سوال کس سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ دودھ، گھی، دال، گوشت کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ اچھی بات ہے، مگر جو دہاڑی دار طبقہ، پرائیویٹ کام کرنے والے، ان کو فائدہ کیسے ہوگا؟ سرکاری ملازمین کی تعداد لاکھوں میں ہے، مگر جو کروڑوں میں ہیں وہ فائدہ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ کم سے کم اجرت 20,000 روپے مقرر کی گئی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کو مانیٹر کیسے کیا جائے گا کہ واقعی سیلری 20,000 مل رہی ہے یا کم؟ اس لیے تمام حکومتی پالیسیاں اوپن ہونی چاہیے اور عام عوام کو ان پالیسیوں کے بارے پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جو مافیا اس ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے وہ بے نقاب ہوں، اور تمام سرکاری افسران کو ہدایت جاری کی جائے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں، تاکہ افراتفری والا سسٹم ختم ہو اور انصاف، صحت، تعلیم جیسی بنیادی سہولیات ہر کسی کو میسر ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔